بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حضرات گرامی، یہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں سورۃ البقرہ ہے اور اس کا تعلق بھی پہلے کی ہی سورت سے ہے، یعنی پہلے پارے سے ہے. یہ پوری ایک سورہ ہے جو چلی آ رہی ہے. گزشتہ یہ پارے میں جو سورۃ البقرہ کا ایک حصہ پہلے پارے میں تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس دور کو، اس وقت کو جب ہم نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی ساری دنیا پر. بنی اسرائیل کو دین دیا گیا، نبی دیا گیا، کتاب دی گئی، ایک سماج دیا گیا، سماجک ڈھانچہ دیا گیا. اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے. وہ صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے کہ چند رکعت نماز پڑھ لی اور ایک مہینے کے روزے رکھ لی اور بس ختم. وہ ایک پورا معاشرتی ڈھانچے کا نام ہے. اس کے احکامات ہیں، فرد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اجتماعی طور پر بھی. اب جب بنی اسرائیل کو حکومت دی گئی، پوری دنیا پر فضیلت دی گئی، تو انہوں نے بڑی خرابیاں پیدا کی. اس ڈھانچے کو توڑ ڈالا جو ڈھانچہ انہیں دیا گیا تھا. توحید کا عقیدہ جو بنیاد تھا ان کی سرفرازی کا، اس عقیدے توحید کو خلط ملط کر دیا. اللہ کے بارے میں بہت سارے فاسد عقائد گڑھ لیے. موسیٰ علیہ السلام جو ان کو نبی دیے گئے، ان کو درکنار کر کے احبار اور رہبان کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا. پھر جو اور سماجی ڈھانچہ ہے، معاشرتی ڈھانچہ ہے، آپس کا ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، نکاح، معاملات، ان سب کے اندر خرابیاں پیدا کر دی. رشوت خوری عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، شراب کا پینا عام ہو گیا، زنا ان کا ایک فیشن بن گیا، جھوٹ بولنا ان کا ایک فن بن گیا. یہ سب چیزیں ہوتی رہی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یقتلون الانبیاء، وہ نبی انبیاء کو وہ قتل کرتے رہے. اب جب یہ صورتحال ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکے میں. 13 سال تک آپ مکے میں دعوت دیتے رہے. پھر آپ مدینے میں آئے اور 16 یا 17 ماہ تک قدیم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، جسے تعمیر کیا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، جو اس بات کی علامت تھا کہ ابھی بھی فضیلت اس قبلے کو حاصل ہے اور بنی اسرائیل ابھی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کر لیں، اللہ ان کو بلند کر دے گا. سورۃ البقرہ کے اندر اس کا وعدہ کیا گیا، ان عدتم عدنا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ان الفاظ کے ساتھ. مگر بنی اسرائیل باز نہ آئے. قرآن پاک نے یہاں تک کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر آخرکار وہ وقت آ گیا جو فیصلہ کن گھڑی تھی. اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس قبلہ تبدیل کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کو اب قبلہ قرار دیا جاتا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تمام مومنوں
اب سب کے سب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بناؤ۔ یہ جو تحویل ہوئی ہے یہ حقیقت میں اس امت سے طاقت اور قیادت کے منصب کو لے کر اب یہ مسلمانوں کو دے دی گئی۔ بنی اسرائیل کو اس بلند منصب سے معزول کر دیا گیا اور اب یہ منصب مسلمانوں کو دیا گیا۔ چنانچہ اس کے اوپر یہودیوں کو بڑے جذبت ہوئے، آتش غضب میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، تمہارا اللہ کیسا ہے، کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ، جو لوگ مر گئے پھر ان کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سیقول السفہاء من الناس، یہ بے وقوف لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کریں گے کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا۔ قبلہ تو آزمائش کے لیے ہے، اصل تو ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ تم بتاؤ بنی اسرائیل تم نے کتنا اللہ کے حکم کو مانا؟ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کردار کو دیکھو، کتنا تم پر اللہ کا حکم ہے جو موجود ہے؟ کیا چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر باتیں کرتے ہو؟ اب تم معزول کیے جا چکے، اب مسلمانوں کو یہ منصب دیا گیا جو منصب قیادت کا ہے، جو منصب حکومت کا ہے، جو منصب بلندیوں کا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو جو یہ منصب دیا گیا قیادت کا، اس پوری دنیا کی امامت کا، لیڈرشپ کا، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے اور یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہاں پر انسان کو وہ ملے گا جو وہ محنتیں کرے گا۔ یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہاں پر جو اس ریس میں آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک دنیا کی کامیابی اور ایک آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ میں جوڑ دی گئی ہے اور دنیا کی کامیابی ہر ایک کے لیے میدان کھول دیا گیا ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو یا مسلم ہو، ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ جو اس ریس میں آگے جائے گا وہ اس منصب قیادت کو حاصل کرے گا۔ چنانچہ تم اگر اس امت کے قائد بنائے گئے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس زمین کے اوپر پھیلے ہوئے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچو، ان کے نفع کے بارے میں سوچو۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو وہ باقی رہتی ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جہاں تک کہ جھاگ ہے سمندر کا وہ اڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں اگر تم فائدہ پہنچاتے رہو گے تو تم منصب قیادت پر بحال رہو گے۔ مسلمانوں نے تو اس حکم کو نہیں سمجھا، لیکن یہودیوں نے اس حکم کو اچھی طرح سے سمجھا، لہٰذا انہوں نے اپنی تمام ذہانت، تمام تر قوت لگا دی اس دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا اس دنیا کے میدان میں وہ آگے بڑھ گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہاں مسلمین نہیں کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا، مومن نہیں کہا گیا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ محنت کرے گا۔ انہوں نے ڈاکٹری کی لائن میں محنت کی، نمبر 1 کے ڈاکٹر کہلائے، انجینئرنگ کے لائن میں محنت کی، نمبر 1 کے انجینئر کہلائے۔ دنیا کی تمام ان چیزوں میں محنت کی اور وہ اس کے اندر آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ ہمارے مسلمانوں کا معاملہ یہ رہا کہ ان کے اندر مایوسی چھا گئی، بزدلی آ گئی، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے اپنے آپ کے اوپر۔ جیسے کوئی شخص چلتا ہوا ٹھوکر کھا جائے کسی پتھر سے تو وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، اپنی نگاہوں کو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس پتھر کو کہ اس پتھر کی وجہ سے ٹھوکر لگی۔ پتھر کی وجہ سے ٹھوکر نہیں لگی، تمہاری نگاہوں کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ٹھوکر لگی ہے۔ بزدل قومیں ہمیشہ دوسروں پر الزام رکھتی ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنی کمیوں کو تلاشتے ہیں اور اپنی کمیوں کو درست کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ بات کسی نے پتہ نہیں کیسے بھر دی دماغ کے اندر کہ کیا کرو گے پڑھ کے لکھ کے، کیا تمہیں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، چھوڑو اس پڑھنے لکھنے کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم شودر سے بھی بدتر ہو گئی۔ جس قوم کی بنیاد ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کی بنیاد پر یہ قوم اٹھائی گئی تھی، وہ قوم جاہل ہو جائے، وہ قوم انتہائی ناکارہ ہو جائے، تعلیم کے میدان میں وہ زیرو رہ جائے، صفر رہ جائے، صدیوں سے اس کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی رول نہ ہو اس دنیا کے لیے منفعت بخش چیزیں ایجاد کرنے میں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ منصب تھا قیادت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا اور مسلمانوں نے اس سے پہلو تہی کر لیا۔
چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر دور زوال آیا، جب وہ بکھر گئے، ٹوٹ گئے، تو وہ کہنے لگے ہمیں سلیمان جیسی بادشاہت چاہیے اور داؤد جیسی بادشاہت چاہیے۔ پھر لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بادشاہت کیسے تھی؟ ان کے پاس کچھ تعویذ تھے، کچھ وظیفے تھے جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے۔ شیطان نے پھر اور ان کو سجھایا اور ان کو کفر کی طرف لے گیا، شرک کی طرف لے گیا، یہاں تک کہ سلیمان کی طرف کفر اور شرک کو انہوں نے منسوب کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ کفر تو لوگوں نے کیا اور لوگوں نے کفر کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ تم بزدل لوگ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہو، بس وظیفے ڈھونڈتے ہو، کوئی وظیفہ مل جائے کہ ہماری زندگی چمک جائے، پڑھتے لکھتے کچھ نہیں ہو، وظیفہ چاہیے کہ تم پاس ہو جاؤ، ٹاپ کر جاؤ۔ ایسے کوئی ٹاپ نہیں کرتا، دیدے پھوڑنے پڑتے ہیں، راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر آوارہ گردی کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ نمبر 1 کی انجینئر بن جاؤ، نمبر 1 کے ڈاکٹر بن جاؤ، نمبر 1 کی پوزیشن پر پہنچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور اس قانون کو تمہیں اختیار کرنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ کا یہ وہ حصہ تھا جہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جرائم کو بیان کیا ہے، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، رشوت خوری کے جرم کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اب جب یہ قیادت کا منصب مسلمانوں کو دیا ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے احکامات پیش کر دیے، ایک لائن سے وہ سماج کا تانا بانا پیش کر دیا کہ دیکھو کیسے تمہیں رہنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، پہلا کام تو یہ کرو کہ تم ایمانداری پر آؤ، دھوکے دہی سے پرہیز کرو، فراڈ کی راہ چننے سے پرہیز کرو، سچائی کی راہوں پر آؤ، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، کسی کے جو حصے میں آیا ہے اس کے لقموں کو چھینو مت، سچائی کے ساتھ کھاؤ، رشوت خوری چھوڑو، سود خوری چھوڑو، اپنی محنت کی کمائی کھاؤ۔ اور اس کے بعد پھر نکاح کا طریقہ، پھر طلاق کا بیان، پھر رضاعت کا بیان، شادی کا بیان، وفات کا بیان، یہ سب اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے یہاں پر بیان کیا۔ طویل گفتگو ہو جائے گی اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا، بس یہاں پر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے جو حلال نکل رہا ہے، طیب نکل رہا ہے، اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں راہیں سجھاتا ہے اس طرف مت جاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے گندی باتوں کا، گندی چیزیں کرنے کا، شناعت کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنی طرف سے تم گڑھ کے اللہ کے اوپر وہ بولو جو اللہ نے کبھی بیان نہیں کیا ہے، اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں۔ تم نے اللہ کے نام پر احکامات بنا لیے، تم نے اللہ کے نام پر دین بنا لیا، تم نے اللہ کا نام لے لے کر نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایجاد کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو جو اللہ اتار رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جو باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے بس اسی کی پیروی کریں گے۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے نبی اتار دیا، یہ قرآن پاک اتار دیا، قرآن پاک محفوظ ہے، نبی کی باتیں محفوظ ہیں، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم قرآن پاک کو پڑھ سکو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم احادیث کو دیکھ سکو۔ کیا باتیں کرتے؟ اس اسلام کی طرف آؤ جو سچا اسلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، یاد رکھو تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے، والدم، خون کو حرام کر دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، سور کے گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ پر جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے جو نیاز رکھی گئی ہو، غیر اللہ کے لیے جو چیز منسوب کر دی گئی ہو، وہ چیز حرام ہے، مانند سور کے گوشت کے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے
کہ تم بغاوت نہ کر رہے ہو، سرکشی نہ کر رہے ہو، جان بچانے کے لیے تمہیں ضرورت پڑ جائے کہ جان بچانا ہے تمہیں، تو پھر تم اپنی جان کو بچا لو اور اتنے حرام کو اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی فلا اسم نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک طلاق کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وضاحت کر دیں، اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا اس قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ کب پڑھو؟ کتنی رکعت پڑھو؟ کیا پڑھو؟ سجدہ کیا ہو؟ رکوع کیا ہو؟ رکوع پہلے ہو کہ سجدہ پہلے ہو؟ اتحیات پہلے پڑھی جائے کہ درود شریف پہلے پڑھا جائے؟ یہ کیا ترتیب ہوگی؟ حکم دیا گیا وآتوا الزکات، زکات دو۔ زکات کیسے دی جائے؟ کب دی جائے؟ کس کو دی جائے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو اللہ اتارتا ہے وہ بات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق کا معاملہ ہے، معاشرت کی ایک ضرورت ہے۔ کبھی کبھی شادی بیاہ ہو جاتا ہے، اب آپس میں چپقلش ہو گئی، زندگی گزر نہیں رہی ہے، نہ شوہر خوش ہے نہ بیوی خوش ہے، اب یہ زندگی کیسے، گاڑی کیسے آگے بڑھے جب دونوں کا ذہنی ہم آہنگی ہی نہیں ہے؟ دونوں کے لیے ایک ہفتہ گزارنا مشکل ہے، ایک مہینہ ان کے اوپر ایک پہاڑ جیسا معلوم دے رہا ہے، تو کیا کریں؟ وہ کیا گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں، یا جیسے بہت سارے لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ زہر دے دیا، ڈھکیل دیا، مار دیا، قتل کر دیا، یا ستایا، ظلم کیا کہ بھاگ جائے کسی طرح سے؟ اللہ نے کہا یہ سب طریقہ انسان کے مطابق نہیں ہے۔ طلاق معاشرے کی ایک ضرورت ہے، جب ایسے حالات آ جائیں تو انسان طلاق دے سکتا ہے۔ اب طلاق دینے کا ایک پروسیس بیان کیا گیا، الطلاق مرتان، طلاق تم نے دے دی لیکن ابھی تمہیں سوچنے کا اختیار ہے۔ جب تم نے طلاق دے دی تو ٹھہرو، طلاق دے کر رجوع کرنے کا تمہیں اختیار ہے، ابھی ٹھہر جاؤ 3 مہینے تک۔ اگر اس 3 مہینے کے اندر تم نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر زندگی تمہاری چلنے لگی۔ پھر کبھی ایسا ہوا آپس میں پھر لڑائی ہو گئی اور پھر تم نے طلاق دے دی، تو اب تمہیں ایک بار اور اختیار ہے طلاق دے کر رجوع کرنے کا۔ اب اگر تیسری بار ایسی نوبت آ گئی اور پھر تم نے طلاق دی تو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بیوی تم سے جدا ہو جائے گی اور تم سے الگ ہو جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے سلسلے میں باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ مردوں کو منع کیا طلاق دینے سے، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے شوہر کے لیے اچھی بنی رہو، اور شوہر سے کہا گیا کہ تم اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اگر تم ان کا خیال نہیں رکھو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تم پر نگراں ہے، اگر تم نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ شوہروں کو بھی بتایا گیا، بیویوں کو بھی بتایا گیا۔ پھر مسلم شریف کے اندر کتاب الطلاق کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، طلاق 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 اس طرح سے دے دیا، حالانکہ دینا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دیا تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جب 3 طلاقیں ایک ساتھ کوئی دے دیتا تھا طلاق 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 کہہ کر، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں وہ 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ حضرت ابو بکر اس کو نافذ کر رہے ہیں، حضرت عمر نافذ کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین انہوں نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں انہیں سوچنے کا حکم دیا گیا تھا، اب اگر کسی نے 3 طلاق دی تو ہم اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیں گے، تینوں نافذ کر دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ ایک بحیثیت امیر المومنین کے تھا، جیسے گھر کا ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے، وہ شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ حکم انہوں نے نافذ کیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک شریعت کی تبدیلی سمجھ لیا ہے، اور آج بھی اب بدقسمتی سے لوگ اللہ کے نبی کی ان حدیثوں کو چھوڑ کر 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کرا کے عورت اور مرد دونوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔
بہت سارے ممالک، سعودی عرب ہے، مصر ہے، بغل میں پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے قانونی طور پر 3 طلاق کے 3 ہونے کو اختیار کر لیا ہے۔ ہندوستان میں باقاعدہ فقہ اکیڈمی اس کے لیے بلائی گئی، بڑے بڑے مفتیان کرام کو بلایا گیا، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ 3 طلاق کو ایک ہی نافذ کر دیا جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج بھی بڑے متشدد قسم کے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ایک کھلواڑ سا مچا رکھا ہے انہوں نے۔ اللہ رب العزت صحیح عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک آیت اس کے اندر آپ غور کریں تو ایک سمندر ہے۔ آپ کتنا بھی آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، آپ کو ایسی شاہراہیں ملیں گی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا وقت نکال کے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں احادیث نبوی کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر رحم فرمائے اور فہم قرآن کے دروازے ہمارے لیے واہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔